صلہ رحمی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافئ، فرمایا بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا یہ کوئی صلہ رحمی کرنے والا نہیں۔ کیا مطلب بدلے میں نے شادی کی اپنے بچے کی تو میں نے آپ کو بلایا، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، پھر انہوں نے شادی کی تو انہوں نے مجھے کیا کیا؟ بلایا۔ میرے ہاں کوئی تکلیف کا ماحول بنا، وہ میرے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے، مجھ سے پوچھا، جب ان میں کوئی مسئلہ بنا تو میں بھی جا کر کیا ہے ان سے پوچھتا ہوں کیا یہ صلہ رحمی ہے؟ فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ عدلے کا بدلہ۔ آپ نے کیا اس نے بھی کیا، آپ نے بلایا اس نے بھی کیا کیا؟ بلایا۔ آپ گئے تھے وہ بھی آ گیا، یہ عدلے کا بدلہ ہے، یہ تبادلہ ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ہے کہ وہ تمہیں نہ بلائے تم پھر بھی بلاؤ، وہ تمہارے پاس نہ آئے تم پھر بھی جاؤ۔ آپ بیمار ہیں، آپ کو حادثہ پیش آیا ہے، وہ پوچھنے کے لیے نہیں آیا، اس نے فون نہیں کیا ہے، اس نے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ بنا تو آپ فوراً اس کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ صلہ رحمی ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہے؟ اب ٹٹولیے اپنے آپ کو، اپنے گریبان کو جھانکیے، کھولیے ذرا اپنے دل کے اندر، ذرا تفکر والی، تدبر والی، غور والی، احساس والی نظر ڈالیے، کیا یہ کیفیت، کیا یہ انداز میرے اندر موجود ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، فرمایا اے عقبہ، یا عقبہ صل من قطعک وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكْ، کہ اے عقبہ جو تم سے تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ جو دور بھاگتا ہے رشتہ داروں میں سے، دور بھاگتا ہے تم اس کے قریب ہو، وہ نہیں بلاتا تم جاؤ، وہ خیال نہیں رکھتا تم خیال رکھو، وہ نہیں دیتا تم دو اس کو۔ سل من قطعک، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے تم اس کو ملاؤ، اور جو تمہیں محروم رکھتا ہے اس کو دو، جو تمہیں محروم رکھتا ہے اس کو دو، اور جو ظلم کرتا ہے نا وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكْ، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، اس سے اعراض کر لو۔ یہ میرے نبی کی نصیحتیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کو 4 نصیحتیں آپ نے فرمائی۔ ان میں سے پہلی نصیحت فرمایا مالدار لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، جو تم سے مال دولت میں کیا ہے زیادہ ہے نا، ان کے پاس نہ بیٹھنا، ان کی مجلس میں نہ جایا کرو۔ جو تم سے سٹیٹس کے لحاظ سے، مالی پوزیشن کے لحاظ سے اوپر کے درجے میں ہے نا، ان کے پاس نہ جایا کرو، ان کی مجلس میں نہ بیٹھا کرو۔ بڑے اس میں حکمتیں ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ اپنے جیسے یا اپنے سے لو لیول والے لوگوں کے پاس بیٹھے گے نا، بڑے سکون میں رہیں گے۔ آپ بس نوکری ہے، 30-35 ہزار آپ کما رہے ہیں، آپ بیٹھیے کس کے پاس؟ مزدور کے پاس، آپ بیٹھیے ریڑھی والے کے پاس، آپ بیٹھیے رکشے والے کے پاس، آپ بیٹھیے عام دکان والے کے پاس، آپ کو سکون ملے گا کہ میرے حالات اس سے کیا ہے بہتر ہے، میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ لیکن اگر آپ کی سیلری 30-35 ہزار ہے اور آپ جا کر کے بیٹھے اس آدمی کے پاس جو پراڈو پہ آتا جاتا ہے، جس کی منتھلی آمد لاکھوں میں ہے، جب آپ اس کی باتیں سنیں گے نا، اتنا فائدہ ہو گیا، اتنا میں نے کما لیا، اس کو میں نے اتنا دے دیا، اس میں مجھے اتنا فائدہ آ گیا ہے، فلاں سے میں نے اتنے لینے ہیں، میرے راتوں رات مجھے لاکھوں کا منافع ہو گیا۔ جب آپ ان کے پاس بیٹھ کر کے یہ لاکھوں کی گنتی، لاکھوں کا لین دین اور لاکھوں کی گفتگو سنیں گے نا، پھر آپ سمجھیں گے میرے پاس تو کچھ مار گیا، میں تو رول گیا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس کو آپ اپنے لیے معمولی سمجھیں گے۔ اس نے فرمایا جو تم سے زیادہ مال والے ہیں نا، ان کے پاس نہ بیٹھنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے ابو ہریرہ، حق کی بات کہہ دیا کرو چاہے کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ حق کی بات کہہ دیا کرو، جو سچ ہے، جو صحیح ہے، جو درست ہے نا، وہ بات کہہ دیا کرو چاہے کڑوی ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کو اچھی نہ بھی لگے پر کہہ دو۔ اور اللہ کے بندو، اگر کڑوی بات ہے آپ نہیں کہیں گے تو لوگ تو اپنی غلطی پر
قائم رہیں گے، ڈٹے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ حق بات کہیں گے اور لوگوں کے اندر وہ خامی پائی جائے گی تو کم از کم ان کو احساس تو ہوگا نا، 5 منٹ 10 منٹ کچھ نہ کچھ تو احساس ہوگا کہ واقعی میں غلطی پر ہوں۔ ایک آدمی سود لیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی سود والا عمل انتہائی بڑا اور خطرناک جرم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ایسے آدمی کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا ہے، کہہ دیجئے۔ اگر اس کو یہ بات اچھی نہ لگے تو ہو سکتا ہے کسی موڑ پہ سوچے، ہو سکتا ہے کسی وقت علیحدگی میں بیٹھے اور آپ کی بات اس کے ذہن کے اندر جو ہے بجنے لگے، الارم بجنے لگے، ہو سکتا ہے اس کی اصلاح ہو جائے۔ اس لیے کڑوی بات، آج ہمارے لوگ کہتے ہیں یار ایسی بات نہ کیا کرو جس سے تفرقہ پھیلے، جس سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہو، ایسی بات نہ کیا کرو۔ وہ اللہ کے بندو، ایک آدمی شرک کر رہا ہے، ڈوب رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے،